بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ حدیث ہم نے جو ہماری آخری مجلس تھی اس میں بھی شروع کی تھی، لیکن اس دن بھی نیٹ کا ایشو تھا۔ اس دن میرا پیکج ختم ہو گیا تھا، مجھے اس ٹائم تو پتہ نہیں لگا، بعد میں دیکھا تو پیکج ہی ختم ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے۔ تو آج کی جو حدیث نمبر 28 ہے اس الاربعین النووی کی، اس میں ہے وجوب لزوم السنت و اجتناب البدع، سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور بدعت سے بچنا۔ عن ابی نجیح العرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن واعظ کیا جس سے ہمارے دل جو ہے نا وہ ڈر گئے۔ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، كأنها موعظة مودع، گویا کہ یہ ایسی وصیت ہے، ایسی وعظ ہے، نصیحت ہے جو کسی الوداع کرنے والے کی ہوتی۔ فأوصنا، تو آپ ہمیں کوئی وصیت بھی کر دیں۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہ کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی جیسے ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی کی دفعہ بات کی ہے کہ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ ویسے بھی کایا معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی اپنے اور جہنم کے درمیان میں کسی رکاوٹ کو کھڑا کر لینا، یا وہ امور جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا۔ پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں والسمع والطاعہ، اور سننا اور اطاعت کرنا۔ تو یہ نبی کے وسلم کی جو وصیت ہے یہ اہل علم اور حکمرانوں کے متعلق ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر حکمران بنے اس کی بات کو سننا بھی ہے اور اس کی بات ماننی بھی ہے۔ اس پہ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی جو ہے نا وہ امیر بنا دیا جائے یا بن جائے، تو تب بھی تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کا سامنا کرے گا، بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بہترین قسم کی کیا رہنمائی فرما دی کہ ایسے اوقات میں کیا کرنا ہے کہ تم نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کی جو سنت ہے اس کو بھی، ان کے طریقہ کار کو بھی مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ ان حالات میں جب فتنے ظاہر ہو جائیں، اختلاف بڑھ جائیں، تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدو علیہ بالنواجذ، اور مزید تاکید کیا کی ہے؟ اپنی جو داڑیں ہیں نا ان کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، سنت کو اس طریقے سے مضبوطی سے تھامنا ہے کہ کسی صورت میں چھوٹ نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو نئے نئے کام ہیں نا ان سے بچنا ہے، محدثات الامور۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اب محدثات الامور کیا چیزیں ہیں؟ محدثات کہتے ہیں نئی باتیں، نئی چیزیں، نئے کسی چیز کا اضافہ کرنا دین کے اندر۔ تو فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر گمراہی جو ہے، ہر بدعت جو ہے وہ ہے گمراہی۔ اور اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کہتے تھے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو ہر گمراہی کیا کرنے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ امام ابو داود اور جامع ترمذی میں، یہ حدیث میں، سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی جو حدیث کی دو مشہور صحاح کتاب کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے یہ روایت۔ تو سب سے پہلے جو راوی الحدیث ہیں ان کا تعارف پڑھتے ہیں کہ الارباز بن ساریہ، ساریہ السلمی، یہ بڑے مشہور صحابی تھے اور ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ رونے میں بہت مشہور تھے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے رونے والے تھے۔ اور جو اہل صفہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا یوں سمجھ لیں کہ مدرسے کے طلباء تھے نا مسجد نبی کے اندر، ان کا کوئی گھر بار اہل و عیال نہیں تھے تو وہ وہیں پہ رہتے تھے، یہ ان کے شیخ بھی تھے، یعنی ان کے استاد اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
شام کے اندر فوت ہوئے، جہاں یعنی شام میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور وہیں پہ فوت، اور 31 روایت ان سے مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ موعظہ کا مطلب پہلے پڑھ، جو مشکل الفاظ ہیں اس حدیث کے ان کا، کہ موعظہ یعنی من الوعظ، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنا۔ بیسیکلی جو موعظہ ہوتی ہے نا، یا وعظ کرنا، اس کا تعلق ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ڈرانے کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا تعلق اچھے یا برے کام کے جو انجام ہوتے ہیں نا ان کے بارے سے آگاہ کرنا۔ اس کا تعلق یعنی کوئی ایسی باتیں جو جنت مل جانے والے اعمال ہیں ان کا ذکر کر کے اس کے انجام بتانا، کہ یہ کرو گے تو یہ رزلٹ ملے گا، یہ کرو گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا۔ تو اس کا تعلق آ، انجام کے اعتبار سے ہے گفتگو کرنے کے۔ لیکن ہمارے یہاں یا عمومی طور پہ اس کو ایسی باتیں کرنا جس سے انسان جو ہے وہ ڈر جائے، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، وجلت منہا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی تھی اس خوف کی وجہ سے دلوں کے اندر کیا ہوا، جو نصیحت کی اس کا اثر کیا ہوا کہ دل جو ہے نا ڈر گئے، اصل ان کی ایسی گفتگو تھی، تو صحابہ جو ہے نا اس کو سن کے ڈر گئے، ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گئے۔ تو ذرافت من العیون، ذرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا، آنسوؤں کا بہنا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں یا اختلاف کے زمانے میں اپنی سنت کا ذکر کیا، ساتھ میں خلفائے راشدین کا ذکر کیا، جس سے مراد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، اور سیدنا عثمان غنی، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ مراد ہے۔ راشد کا مطلب ہوتا ہے جس نے حق کو جانا اور اس کی اتباع کی۔ تو ان کی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ان کا ذکر کر کے مزید ان کی فضیلت بتلا دی ہے، اور ساتھ ان کو راشد بھی کہا اور ساتھ مہدی بھی کہا، جس کو جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی تھی۔ تو بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو سیدنا علی کا نام لے کے باقی تین خلفاء کی نفی کرتے ہیں، تو بیسیکلی وہ سیدنا علی کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں کی سنت کو لازم پکڑنے کا، یعنی ان کے اوپر آپ ان کے دور خلافت کو دیکھیں، دیگر معاملات کو دیکھیں، تو آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ ان چاروں خلفاء راشدین کی جو زندگی ہیں، ان کی سیرت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کئی طرح کے فتنے آئے، ہر ایک کی جو خلافت ہے نا اس میں مختلف طرح کے چیلنجز تھے، ان سے کیسے انہوں نے نپٹا، کیسے قرآن و سنت کی ترویج کی، اور کیسے جو ہے فتنوں سے مقابلہ کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ یہ اس طرح کے معاملات یا حالات کا شکار ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کریں، انہوں نے کس طرح کیا کیا معاملات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی حکمتیں ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ ظاہر بات ہے اتنا یہ جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا ذکر کرنے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ان چاروں کی جو سنت ہے، جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اور پھر مزید تاکید کیا کی ہے کہ جو انسان کی داڑھیں ہوتی ہیں، جو آخری داڑھ ہوتی ہیں، جس کو عقل داڑھیں ہیں جو اینڈ پہ نکلتی ہیں، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، تب یہ آخری داڑھیں نکلتی ہیں، جس کو ہم عقل داڑھ بھی کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ وہ داڑھ بھی اتنی جلدی نہیں نکلتی، آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ داڑھیں نکلتی ہیں۔ اور مضبوط دانتوں میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو پھر ان داڑھوں سے پکڑا جاتا ہے۔ فرنٹ والے دانتوں سے اگر آپ کسی چیز کو پکڑیں اور اس کے برعکس دوسری کسی چیز کو آپ داڑھوں سے پکڑیں، تو دونوں میں سے کس چیز کو مضبوطی سے انسان پکڑتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس طرح سنت کو اور ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ محدثات الامور یعنی دین کے اندر جو نئے کام ہے، اس کا تعلق جو نئی ایجادات ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہ ہو اور اس کو دین بنا کے انسان جو ہے وہ رائج کر کے، جس کی کوئی اصل نہ ہو آپ کے پاس، اور اس کو دین میں سمجھے کہ یا دین بنا کے انسان جو ہے نا وہ لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے امور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچنا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور جیسا دوسرے خطبے کا میں نے ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کوئی نئی چیز، کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بدیع السماوات، والا بدیع السماوات قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا،
بغیر کسی سابقہ مثال کے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے کوئی چیز بنی ہوئی تھی اس کو دیکھ کے ایسا بنا لیا، پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں۔ تو اس لیے بدعت کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، انوینشن بولتے ہیں پتہ نہیں اس کو انگلش کے اندر، کوئی نئی چیز ایجاد کر دینا۔ تو اس کا تعلق جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دین کے تعلق سے ہو رہی ہے، جس کی کوئی اصل ہو ہی نہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہو، نہ حدیث کی کوئی مثال ہو، اور کوئی نئی بات کر کے اس کو دین بنا کے پیش کر دینا، اور دلالت گمراہ۔ لیکن سر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کا شروع کیا جی تھا جی تو اس کو بھی بدعت کیا گیا تھا، جی تو اس کا تو آغاز میں تھا، اس کو پھر کس طرح سے ریلیٹ کریں گے کہ جی جی، حدیث وغیرہ میں نہ؟ میں بھی تراویح اس کا تو ذکر نبی کریم کرنے ہی صلی لگا اللہ تھا علیہ وسلم بھی ساتھ ہی، پڑھتے میں ابھی ذہن میں آیا تھا کیونکہ یہ بڑا اشکال ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو اہل بدعت ہے نا ان کی طرف سے یہ بڑی دلیل لی جاتی ہے کہ ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نعم البدع، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ ہم بدعت کی جو تعریف کر رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں، کہ کوئی نئی چیز کا بغیر کسی سابقہ مثال کے کرنا، اور یہ دین کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی نا وہ لغوی اعتبار سے، پہلی تو چیز ہے کہ وہ نئی چیز انہوں نے کی تھی، نئی چیز یہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے نا صحابہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک امام کے اوپر جمع کیا، انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھانی شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر نے اس کی تعریف کی کہ یہ تم نے نیا کام کیا، یعنی نیا کام اب یہ نہیں کہ اس کی پہلے مثال نہیں تھی ہے، یعنی ان کی تعریف کی کہ کیونکہ ایک چیز بالکل بھول چکے تھے نا، بھولنے سے مراد ہے کہ اس کو چھوڑ چکے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل اس لیے کیا تھا، اس کا خود اس حدیث کے اندر ذکر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ جس شوق اور ذوق کے ساتھ آ رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہ چھوڑ دے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دیجیے اپنی، یعنی امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد پھر سب اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، لیکن بعد میں کیونکہ یہ آپ کی وفات کے بعد وہی تو آ نہیں سکتی، تو نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے، تو جو نفلی نماز ہے اس میں نفلی رہنا ہے، فرض تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تک تو یہ معاملہ رہا، اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو یہ کوئی نئی بدعت، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ جو ہم لغوی تعریف کر رہے ہیں نا یہ اس اعتبار سے، ایک منٹ وہ پھر مجھے لگتا ہے نیٹس ان کا خراب ہے، تھوڑا ویٹ کرتے ہیں۔ نیٹ کا پتہ نہیں ادھر بھی مسئلہ چل رہا ہے، کیا ایشو ہے؟ آواز آ رہی ہے اب میری؟ میری آواز آ رہی ہے عاصم بھائی؟ ہاں جی جی فرمان۔ میں کہا میری آ رہی ہے آواز؟ ہلو ہاں جی ہلو ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہلو، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اڑ گئی تھی آپ کی بہت زیادہ، اور اچھا اچھا، بیچ میں بہت زیادہ اڑ گئی تھی آپ کی آواز، اور ابھی تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ صحیح صحیح، نیٹ کا ہی پتہ نہیں کوئی ایشو ہے کیا ہے آپ لوگوں کے، میں نے چینج بھی کیا، میں دوسرا لے کر آیا ہوں یہاں پہ، یاقوت نہیں چلتا صحیح، چلے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ ہاں تعالیٰ کوئی نے جو بات کی تھی نا، وہ جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بدعت کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں پہلی تو چیز ہے، پہلے جو تھی نا وہ مثال
موجود تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لغوی معنی تھا، لغوی معنی کے اعتبار سے نئی کسی چیز کو نئی نئی چیز کرنا جس کی پہلے مثال نہ، لیکن ان کے پاس تو اصل موجود تھی، تو انہوں نے اس اعتبار سے نہیں کہا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی تھی، تو اس میں کوئی اضافہ تو نہیں تھا، انہوں نے بس یہ تھا کہ پہلے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو دوبارہ سے ان کو جماعت کے ساتھ پڑھانا شروع کیا، تو اس چیز کی تعریفی کلمات کہے تھے انہوں نے۔ اور اور شرعی طور پہ اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو انسان کے پاس، یعنی ما احدث علی خلاف امر الشرعی و دلیلہ، کہ دین کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جو شرعی دلیل جس کے موجود نہ، یا اس کی مخالفت میں کوئی کام ایسا بنا دینا جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، یا ایک دلیل موجود ہے اس کے مقابلے میں کوئی نئی چیز کھڑی کر دینا، اس کو کہتے ہیں۔ اور دلالت گمراہی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان حق سے دور ہو جائے، تو جتنا انسان حق سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس کی گمراہی بڑی ہوگی۔ اس کے بعد اس حدیث کا جو فوائد ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ استحباب تعاہد الناس بالموعظة والتذکیر دائم لما فی ذلك من التاثیر علی القلوب، کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا یہ مستحب عمل ہے، کہ انسان یہ مسلسل کرتا جائے، کیونکہ اس سے انسان کے دلوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، دلوں کی صفائی یا تطہیر یا تزکیۃ النفس کہہ لیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خیر حاصل کرنے کے لیے یا طلب کرنے کے لیے جو ان کے اندر حرص تھی نا، اس کا بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، کہ جو الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی واضح نصیحت کی کہ ہمارے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کرنے والا شخص ایسی گفتگو کرتا ہے، تو آپ ہمیں وصیت بھی کر دیں، یعنی ان کا اندازہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں، تو آپ، انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کر دیں، تو یہ ان کی یہ تھا کہ اب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم کم ہے یا کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے انہوں نے وصیت کا سوال کیا کہ ہمیں کوئی وصیت بھی کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ عز و جل کا تقوی، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور جن سے روکا اسے رکنا، کیونکہ یہی دین ہے، یہی کمال دین ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہ تم میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں بتلایا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ وحی کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلافات کا زمانہ آ جائے یا ایسا دور ہو جس میں بہت زیادہ اختلافات ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا، فتنے ہر طرف سے گھیرا ہو انسان کو، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سلامتی والا جو راستہ وہ کیا ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور جو خلفۂ راشدین ہیں ان کے طریقے کو لازمی پکڑ لے، بس مضبوطی سے تھام لے، بجائے ادھر ادھر لوگوں کے اقوال کے اوپر چلنے کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی جو سنت ہے، سیرت کو پڑھے، ان کا مطالعہ کرے، اور جو صحابہ کرام ہیں خلفۂ راشدین ان کے طریقے کو لازمی پکڑے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی طرح چھٹا اس میں فائدہ جو ہے وہ خلفۂ راشدین کی جو فضیلت ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس حدیث سے ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا، اپنے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنے کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا، اور ساتھ ہی یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راشد تھے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ راشد وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانے اور اس کی اتباع کرے، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہدی کہا، تو مہدی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہدایت یافتہ جو ہے، تو یہ گارنٹی شدہ بات ہے کہ یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ تھے، اور جو حق پر چلنے والے لوگ ہیں، تو یہ ان کی سیرت کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے اندر نئے اضافے ہیں، نئے نئے کام کرنا جن کی کوئی اصل ہی نہ ہو دین کے اندر، کوئی ایسا اضافہ کرنا اور اس کو دین یا ثواب سمجھ کے کرنا ہے، یہ بیسیکلی بدعت ہوتی ہے، جس کی اصل بھی نہ ہو اور اس کو کوئی ثواب سمجھ کے کیا جائے، یا اس کو دین کا کوئی امر یا حکم سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اگر بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ ہے تو نئی چیز ہے تو اچھی ہے نا،
تو اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بدعت کو نہ کرنے والوں کو جو ہے نا وہ گستاخ بنا دیتے ہیں کہ بھی ان کو تو اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے یا دین سے محبت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس کا رد کر رہا ہے یا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ الٹا اسی کو ہی بنا دیتے ہیں ظالم، کہ اصل گمراہ تو یہ ہے جو بدعت کے اوپر نہیں چل رہا ہے، بدعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ تو بیسیکلی دینی امر کے اندر اس کی ہم چند کئی مثالیں دے سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وفات کے بعد آ، یہ جو تیجے ساتویں یہ اس قسم کے جو امور ہیں، تو انسان کس لیے کرتا ہے؟ کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اور اس کا لوگوں کو جمع کرنا اور اس کے مطابق دعائیں کرنا۔ اب دعا کرنا اصل میں عبادت ہے، تو عبادت کا وہی طریقہ مشروع ہے، وہی طریقہ جائز ہے جس کا آپ کے پاس قرآن سے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے فرامین سے ثبوت موجود ہو، وہی طریقہ درست ہے۔ عبادت کو اپنے طریقے سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یا اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، بدعت ہے، نیا کام ہے جس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ جیسے کوئی بدعت لوگوں پہ جب رد کیا جاتا ہے تو آگے سے یہ مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مسجد نبوی میں پہلے پنکھے نہیں لگے ہوئے تھے، قالین نہیں بچھے ہوئے تھے۔ تو یہ مثال بڑی دی جاتی ہے، اور بعض جو عام لوگ ہیں وہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں کہ یار بات تو واقعی ٹھیک ہے، اس دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو پھر اب یہ کیوں نہیں بدعت؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ثواب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا کہ جس مسجد کے اندر قالین نہیں بچھا اس کے اندر 25 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا؟ اتنا ہی ملے گا، چاہے مٹی مٹی کے اوپر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مٹی کے اوپر نمازیں پڑھی ہیں، جس میں پنکھا نہیں لگا تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے، تو صاف ستھرا رکھنا اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ کے گھروں میں ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں تو اس کی اصل تو اس اعتبار سے موجود ہے۔ تو ہر کوئی بندہ اپنے وسائل کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے ان کا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر نہیں کرتا وہاں پہ نماز پڑھتا ہے تو جس مسجد میں اے سی یا قالین بچھے ہیں وہاں پہ تو نماز کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب دونوں جگہ پہ ایک جتنا ہی ملنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہی اس کو بدعت کہنا یہ ان کی اپنی بے عقلی اور کم فہمی کی دلالت ہوتی ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں جو ہے نا اشکالات پیش کیے جاتے ہیں بدعت کے اوپر سے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا نا کہ تم میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا، ومن یعش منکم، وہ کیا دیکھے گا؟ فسیرا اختلافا کثیرا، وہ اختلاف دیکھے گا بہت زیادہ۔ تو اب اختلاف ہے، اب اس میں کرنا کیا ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اب یہ کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی ایسا کرنے کی، خلفاء راشدین کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کا دن منایا جاتا ہے میلاد النبی کے نام سے، تو اس میں بھی اصل اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ گئے تو 2 دن جو تھے وہ ہوتے تھے خوشی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل دیا کیونکہ وہ کفار کے دن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 کے بدلے میں تمہیں 2 نئے دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اچھے کام تھے نا ان میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے۔ یہودی روزہ رکھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، حالانکہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کر دیا کہ 9 کا بھی رکھوں گا، یعنی نیکی کے اندر بھی ان کی مشابہت نہیں کی، اس قدر مخالفت کی ہے۔ اور خود یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں انہوں نے چھوڑا جو ہم کرتے ہیں اور انہوں نے اس کی مخالفت نہ کی ہو، خود یہودی یہ بات کرتے تھے۔ تو کسی چیز کا اضافہ کرنا، اس کو دین سمجھ کے کرنا، اور جو نہیں کرتا اس کو گستاخ بنانا، یہ بذات خود بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں جو اس قسم کے اشکالات دیے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی بدعت کی جو اتنی زیادہ سنگینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، اس کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ دین بنا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جرت ہے دین کے اندر کہ انسان جو ہے نا کوئی ایسا کام کا اضافہ کرے جو نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ چونکہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، دین کا بتلانا۔ کسی چیز کو، کسی چیز میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ گویا نعوذ باللہ کیا کام کر رہا ہے؟ جو اللہ کے کرنے والا کام ہے۔ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ تحریم کے اندر کیا ہے؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے شہد نہیں پینا آج کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تو یہ جو معاملہ نا، اس کو معمولی سمجھنے بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات انسان پڑھے بدعت کے حوالے سے۔ اسی طرح سورہ کہف کا جو آخری رکوع ہے، اس میں کیا ہے، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا میں تمہیں گمراہ ترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہ لوگ جو ان کو لگتا تھا کہ ہم دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے تھے، حقیقت میں کیا ان کے سارے مال برباد ہیں۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم بڑا اچھا کام کریں۔ تو اچھا ہونے کے لیے صرف لوگوں کا کسی چیز کو سمجھ لینا کہ یہ اچھا کام ہے یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی مور لگی ہونی ضروری ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہے، اگر اچھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کیسے اچھا کام تھا بھائی؟ یعنی اس کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں، سنت بھی کہہ رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں دلیل ہے، دلیل کوئی نہیں ہے جی۔ یعنی اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے معاشرے میں یہ جو عید میلاد النبی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ جو نہیں مناتے ان کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھی کوئی بدبخت ہے، وہ بندہ مسلمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اس کو خوشی نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اس پہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے جو سب سے بڑے احسان ہیں خلق اپنی مخلوق کے پر، ان میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا اصل چیز یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے؟ تو جب آپ کے پاس وسائل بھی تھے، جس کے اوپر میں نے پہلے کسی کتاب کی شرح میں ہم نے باقاعدہ میں نے ذکر بھی کیا تھا وہاں پہ، کہ میں آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ، آپ کو اگر یاد ہو، میں نے باقاعدہ وہ 6 امور بتلائے تھے کہ اس کا جنس کے تعلق سے، وقت کے اعتبار سے، اس کی حیت اور اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے، یہ 6 چیزیں میں نے وہاں پہ ذکر کی تھی، کہ یہ ساری چیزیں کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو جانچنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا وہ بدعت ہے یا دین ہے۔ تو وہ 6 چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں تو وہاں پہ میں نے ذکر کی تھی، تو وہ انسان ان کو غور کرے تو اس کو اس قسم کے اشکالات کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام کیا جا سکتا تھا، کوئی ممانعت بھی نہیں تھی، نہ کوئی ایسی رکاوٹ تھی۔ بعض بات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کام، وسائل موجود ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کام نہیں کیا جاتا۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا جب حجر اسود کا کوئی معاملہ تھا تو اس کو تعمیر کرنا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اگر تمہاری نئی نئی ایک قوم مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو دوبارہ گرا کے نا دوبارہ اس کی اصل بنیادوں پہ اس کو میں تعمیر کرتا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی وجہ سے کہ لوگ ابھی اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ہو جائے گا دوسرا، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ مبارک ہے، تو اللہ رسول اللہ نے پکی قبریں بنانے سے منع کیا، تو یہ بعد میں کئی 100 سال بعد یہ تعمیر ہوا ہے۔ تو اس کو نہ گرانے کے اندر پیچھے ایک حکمت کیا ہے کہ پوری امت میں ایک طرح کا فتنہ جنم لے سکتا ہے۔ تو یہ مصلحت اور اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جیسے ہے اس کو ایسے چھوڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا، کہ بعد میں کئی 100 سال بعد جو ہے نا وہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو اب چونکہ ہو گیا اور پوری دنیا میں اب یہ پھیل چکا ہے، اب اس کو اگر گراتے ہیں تو ایک پوری دنیا کے اندر ایک فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بدعت ہے نا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِنَّ كُلَّ کیا تھا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو اسی سنگینی کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا دین کے اندر ایک اضافہ، اور خود یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ بٹھانے والی بات ہے، کہ جو کام انہوں نے کیا یا خیر انہوں نے نہیں بتلائی وہ مجھے پتہ چل گئی یہ 14 سال بعد یا اتنے سال بعد، لہذا یہ نیکی کا کام ہے۔ تو جس کی اصل موجود ہو، جیسے آپ نے کہا نا کہ اب سیدنا عمر نے ایسا کیوں کہا تھا، انہوں نے تعریف کی تھی اس کی، کیونکہ اس کی اصل تو موجود تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تراویح، تو انہوں نے چونکہ بعد میں آپ نے چھوڑ دی تھی 3 دن صرف جماعت کے ساتھ پڑھائی، اس کے بعد آپ نے علیحدہ پڑھائی، اور اس ٹائم یہ خدشہ موجود تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کے ساتھ پڑھانی چھوڑ دی۔ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھتے رہے، تہجد کی جو نماز ہے، تو صحابہ بھی علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، لیکن جب سیدنا عمر کے دور میں اس کو جمع کیا گیا تو آپ نے اس کی تعریف کی کہ یہ دوبارہ یہ نہیں، ایک نئی چیز انہوں نے کی نا، لیکن اصل اس کی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل اصل سے ہے ہی کوئی نہیں، جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، مثال سابق نہ ہو، تو اس میں سابق مثال موجود تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ کام۔ اور دوسری چیز اگر ان کیسی یہ نہ بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت میں عمل کرو، اور جو میرے صحابہ ہیں نا
یہ خلفۂ راشدین، ان کی سنت کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کا ذکر کیا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑو، اور یہ وہ کام کر نہیں سکتے جو ان کو مہدی کا ہے کہ حق کو پہچانتے ہیں، راشد بھی کا ہے حق کو پہچان کے اس کی اتباع کرنے والے۔ تو بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو وقت اور مصلحت کا تحت چینج بھی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان کو، جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سال جو تھے وہ 3 طلاقوں کا ایک شمار کیا جاتا تھا، یعنی ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دی۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں نے اس کو تماشا بنایا اور اس کو بہت زیادہ کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا جس نے 3 دیا وہ اس کی 3 ہی شمار ہوں گی، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ حاکم کے پاس ہی ہوتا ہے کہ بعض معاملات کو، یہ جس کو تعزیراً سزا کہتے ہیں، تو یہ شریعت نے کہا کہ وہ حالات و واقعات کو دیکھے کہ اس ٹائم کون سی زیادہ جو ہے نا وہ مصلحت کے تحت کس کی زیادہ ضرورت ہے، اس اعتبار سے وہ کوئی آرڈر نافذ کر دیتا ہے۔ تو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ لوگوں نے اس کو تماشا بنا لیا تھا، وہ کر کے پھر دوبارہ رجوع کر لینا، پھر کر لینا، تو یہ چیزوں کا انہوں نے کہا جس نے ایسا کیا اس کی وہ 3 ہی شمار ہو جائیں گی۔ تو بعض مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بعض چیزوں کو خود شریعت نے جو ہے نا وہ بعض معاملات پہ اجازت دی ہے، جیسے اصل جو ہے نا وہ عورت کا ولی جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا والد ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، چچا، لیکن اگر ان میں سے کوئی جو اصل ولی ہے وہ اہل ہی نہ ہو اس چیز کا، والد اصل میں ولی ہے لیکن جو والد ہے وہ اپنی ضد میں یا اپنی رسم و رواج کے چکر میں غلط فیصلے کر رہا ہے، تو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی، اس چیز کا حل نہیں ہے، اس کے ولایت منتقل ہو جائے گی دوسرے کے پاس، اصل میں وہی ہے، لیکن جب وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترا تو چینج ہو جاتا ہے، حکم چینج ہو گیا۔ تو اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے۔ تو جو عام آدمی تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ایسے آگے وہ، یعنی ہر چیز کو سفید یا کالے وہ سمجھتا ہے بس یہی تو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یعنی بعض جگہوں پہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈبل اذان نہیں ہوتی تھی، سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان جو ہے وہ دلوائی۔ تو اصل کیا ہے، اذان کا جو مقصد ہے وہ تو موجود ہے، اذان بھی موجود ہے، تو یہ کوئی نیا اضافہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی دین کے اندر نیا اضافہ کر دیا، جیسے بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں جی اس کو آپ کیوں نہیں بدعت کہتے؟ تو یہ بدعت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اذان اصل میں موجود ہے نماز کے لیے جمع کرنے کا، اور جب آبادی زیادہ بڑھ گئی تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، جیسے اب اسپیکر ہے، تو جب شروع میں اسپیکر ہے تو ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے کہا جی اسپیکر بھی حرام ہے، آپ کو پتہ ہے اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی، تو ظاہری بات ہے اس میں ان لوگوں کے فتویٰ دینے میں ان کی سمجھ میں غلطی تھی، یعنی بعض اوقات جس جو بندہ فتویٰ دے گا اس کو اصل میں اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی پوری مکمل جو تصویر ہے وہ کیا ہے، تو ادھوری تصویر دے کے جو ہے نا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا جو فتویٰ دینے والا ہے اس کو مکمل تصویر کا معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس اعتبار کے جو اس کے بعد سامنے تصویر ہوتی ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے بول دیتا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو جیسے اسپیکر ہے، اسپیکر سے یہ والا مسئلہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے آج یہ جو دوسری اذان ہے اس کے اوپر بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دی تھی کیونکہ اس ٹائم آبادی بڑھ گئی تھی تو بازاروں میں اذان ہوتی تھی، بازار میں جا کے دی تھی، تو جو علت موجود ہے، علت کہتے ہیں وجہ، جس وجہ سے یہ کام کیا گیا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، تو جب علت ختم ہو گئی تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب چونکہ اسپیکر آ گئے تو اب کوئی بندہ بازار میں ہے یا گھر میں بیٹھا ہے اس کو دونوں جگہ پہ آواز پہنچ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آج دوسری جان، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ انسان مشغول ہوتا ہے اور رش ہوتا ہے کئی چیزیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا عثمان نے یہ کیا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، تو دونوں طرح کے اپنے، لیکن اصل دونوں کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بعض علت کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اب علت ختم ہوگی لہٰذا اب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ضرورت ہے کیونکہ اب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ جو ہیں بازاروں میں ہوتے ہیں تو ان کو پہلے اذان سن کے وہ پھر جمعے کی تیاری کریں، ٹائم سے پہنچے، تو اس کو بدعت کہنا یہ بھی غلط ہے، جیسے بعض لوگ اس یہ مثال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے کیا تھا، تو لوگ کرے بھی تو ہمارے سامنے بھی یہ والی دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ نے خود کہا کہ میری اور میرے جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو، اگر ان کی سنت میں اس میں کوئی فرق نہیں تو رسول اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی الگ سے، اپنی سنت کا ذکر کر دیا بس بات ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ان خلفاء راشدین کا ساتھ ذکر کیا، تو خلفاء راشدین سب کو پتہ کہ وہ یہ 4 صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔
تو مقصد بات کرنے کا کہ بعض اوقات ہم کسی مسئلے کو تفصیل سے سمجھ نہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے ناقص فہم کی وجہ سے جو ہے نا وہ غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ مفتی صاحب نے یا مولوی نے یہ فتویٰ پہلے دیا تھا اب چینج ہو گیا، تو ایسا ہوتا ہے، حالات کے ساتھ فتویٰ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ عام آدمی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی فتویٰ، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، ہر بندے کی قدرت استطاعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ کون کس طرح کا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ عالم کو چاہیے کہ وہ سوال کو سمجھے، اور جو سائل ہے اسے صورتحال کو سمجھے کہ اس کی صورتحال کیا ہے، اس کو میں نے کون سا فتویٰ دینا ہے، اس کو میں نے کون سا مسئلہ بتانا ہے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو بندہ پوچھتا تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اس کو کوئی اور جواب دیا، دوسرے نے پوچھا اس کو کوئی اور جواب دی، دونوں کی افضلیت الگ ہے، جیسے ایک شخص ہے وہ کروڑوں پتی ہے، تو اس کے لیے مالی عبادت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے، وہ اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب ہو سکتا ہے اس کروڑ پتی آدمی سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے مشکل ہے، اب اس کی 100 روپے کمائی، اس میں سے اس نے 10 روپے اللہ کی راہ میں دیے، دوسرے پہ ایک بندے کی 1,00,000 روپے کمائی، اس نے 1,000 روپے دیے، تو بظاہر 1,000 روپے دینے والا زیادہ ہے، ابھی سمجھ آ رہی بات؟ آدھا جو ہے نا کام ہوتا ہے نہیں، بیچ میں رولا ڈال دیتے ہیں، کیا یہ بھی ہوا ہے؟ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، آپ کو بولا فیس کرنے کے لیے، فیس نہیں کیا نا میں نے. یہ میرے خیال تو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات جو مفتی صاحب ہوتے ہیں یا عالم ہوتا ہے، اس کو وہ اس کا فہم ناقص ہوتا ہے، وہ صحیح بات کو سمجھ نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے مکمل مسئلہ موجود نہیں ہوتا، یہ بتانے والا نے جو سوال کیا تھا نا وہ ناقص ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، اسی لیے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے نا کہ جو سوال کرنے والا ہے نا اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور کیا میں سوال صحیح کر رہا ہوں، بعض اوقات اس کا سوال کچھ اور ہوتا ہے، پوچھنا وہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، یا جو عالم ہے اس کے سوال سے سمجھتا کچھ اور ہے، وہ جواب کچھ اور دے دیتا ہے، اور جس نے سوال کیا تھا اس نے سوال کسی اور نقطہ نظر سے کیا ہوتا ہے، کسی اور زاویے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ کئی امور ہوتے ہیں جو سامنے رکھنے کے بعد ہی انسان کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بدعات سے محفوظ رکھے، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہم 29 نمبر حدیث پڑھیں گے، جس میں جنت کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ بڑی زبردست حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ باذن اللہ ہے، ابھی تھوڑی لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے باذن اللہ، آج 2 3 دفعہ بلکہ کئی دفعہ جو میری طرف سے بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا نیٹ کا، اور آپ کی طرف سے بھی، تو اللہ کرے اگلی دفعہ ایسا نہ ہو، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔